بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون۔ یہ کتاب الایمان کی صحیح بخاری سے ایک روایت ہے، اور اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت بڑے کمال کی ہے، اور آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا علم کس درجے کا تھا، دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی فہم و فراست کو سمجھنے کے لیے یہ روایت بڑے کمال کی ہے۔ ہو سکتا ہے یا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس عادت کریمہ سے متعلق کوئی سوال ہوا ہو کہ عام طور پر حضور کا مبارک طریقہ کیا تھا ترغیب دلانے کے سلسلے میں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہیں دوران گفتگو اس بات کا ذکر فرما دیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی۔ جس عادت مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے انہوں نے وہ بڑے کمال کی، اور اس پر توجہ مرکوز رکھی جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی حکم ارشاد فرماتے تو وہ اس طرح کا ہوتا کہ عین ان کی طاقت کے مطابق ہوتا۔ ہم عام طور پر سنتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اٹھانے سے اس کی ذات قاصر ہو۔ انسان مشکلات سے بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اصل میں کس کس بات پہ گفتگو کی جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان پہ گفتگو کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے پر گفتگو کی جائے، کس کس بات کو حوالہ بنا کر بات کی جائے، یا پھر تمام باتوں کو مختصر کر دیا جائے جس سے معاملات کے تشنا رہنے کی بات جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات میں تشنگی باقی رہ جائے۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ تمام پہلو جامع طریقے سے سامنے آ جائیں کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ عمومی حکم کو آسان کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ استاد، عالم، پیر و مرشد، ان تینوں حضرات کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں
ان کے حلقے میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان سے آسان پیرائے میں گفتگو کریں، انہیں ایسی گفتگو کی طرف نہ لے جائیں جو ان کے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ حضور کی گفتگو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بآسانی سمجھ لیا کرتے تھے۔ آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آپ احادیث کریمہ کی جتنی کتابیں دیکھتے ہیں ان میں خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہی اس لیے ہیں کہ جنہوں نے سمجھا انہوں نے روایت کیا۔ جب وہ خود ہی نہیں سمجھتے تو روایت کیا کرتے؟ تو احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، پہلے اسے صحابہ نے سمجھا، پھر اسے ہمارے لیے روایت فرمایا، تو یہ بھی صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا اتنا بڑا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اور یعنی قرآن مجید کی ایک بہت بڑی تفسیر احادیث کریمہ کے صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس میں حضور کے اقوال، افعال، یہ سب کے سب، خاموشی یا کسی چیز کا کھلے بندوں اقرار، یہ سب کچھ جو ہے اس پورے ذخیرے کی جان ہے۔ حضور کی خاموشی یہ بھی یا تو کسی عمل کے سلسلے میں اجازت دیتی ہے یا منع کرتی ہے، تو یہ بھی شریعت کی جان ہے۔ حضور کا ارشاد فرمانا یہ بھی شریعت کی جان ہے۔ تو شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا سے تشکیل پاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہو کہ حضور کا طریقہ عام طور پر اعمال کے سلسلے میں کیا تھا، یعنی احکامات کے سلسلے میں کیا تھا؟ تو حضور کا انہوں نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی حضور کوئی حکم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اور وہ حکم اعمال کے قبیل سے ہوتا، یعنی اعمال کے بارے میں ہوتا، تو بقدر طاقت ارشاد فرماتے کہ صحابہ اپنی طاقت کے مطابق اس عمل کو کر لیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو آپ جوش میں آ کے سب کچھ پڑھ ڈالیں اور دوسرے دن پتہ چلا فرائض سے بھی گئے آپ۔ یہ اس لیے بھی ہوتا کہ ہر کام میں اعتدال کا راستہ سامنے ہونا چاہیے۔ اگر آپ معتدل نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی سے اعتدال کے ایلیمنٹ کو نکال دیا ہے۔ 24 گھنٹے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، وہ اب بھی ہوتے ہیں۔ سردیوں میں راتیں بڑی دن چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ گرمیوں میں دن بڑے راتیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں، وہی آج بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ روزے لمبے ہوتے ہیں۔